بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو اس کی شان کے لائق ہے، عرض کرنے کے بعد نبی اکرم رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں بے حد درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس ذات کی کرم نوازی سے، مہربانی سے، اور پھر نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کروں گا کہ آپ کی برکت سے، آپ کی کرم نوازی سے، اور پھر میں اپنے قائدین کا، اپنے ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ان کے تعاون سے الحمدللہ جماعت اہل سنت جڑاں کا جو سیشن تھا 2021 سے 2023 تک وہ مکمل ہو رہا ہے۔ 25 جون کو 2 سال پورے ہوتے تھے۔ الحمدللہ اس سے پہلے ہی ہم یہ نئی ایک روایت قائم کر رہے ہیں کہ یہ قیادت اور یہ ذمہ داری، اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ خدمت خلق ہو اور دینی کام کو اور مسلکی کام اور جو علاقے کی امن کے حوالے سے ذمہ داریاں دی گئی ہوں ان کو احسن انداز میں نبھا کر جتنا وقت دیا گیا ہو اس کے اندر ہی اپنے آپ کو جو بندہ دوستوں کے سامنے اور جو آئندہ ذمہ دار کمیٹی اس کے سامنے پیش کر کے تو ایسی روایت قائم کی جائے کہ آئندہ کے لیے بھی جماعت اہل سنت کے لیے بہتر مثال قائم ہو جائے۔ تو میں اپنے تمام قائدین میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ان کا بھی، اور جتنے باقی ہمارے چونکہ سینکڑوں کی تعداد میں کارکنان ہیں، معاونین ہیں، تو آپ کے ذریعے میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے بھرپور 2 سال ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں چند گزارشات سے پہلے صحافی برادری کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ کو جب بھی تکلیف دی گئی کسی نیک مشن کے لیے، کسی بھی ایک آواز کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، کسی پیغام کو جب آپ کو سہارا بنایا گیا تو آپ نے بھرپور ذمہ داری کا جو ہے وہ ثبوت دیا اور بے لوث آپ نے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔ میں تمام میڈیا کے دوستوں کو، جتنے بھی صحافی برادری کے ہمارے ساتھی موجود ہیں، میں جماعت اہل سنت کی طرف سے آپ کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو اس پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارے 2 سال مکمل ہونے کو ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان 2 سالوں کے اندر جو ڈیٹیل ہے وہ تو میں نہیں دے سکتا، وہ انشاءاللہ اگر کسی وقت کوئی ہماری تفصیلی دوبارہ کوئی میٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر ہمارے ناظم اعلیٰ صاحب یا ہمارے ناظم تبلیغ و ارشاد وہ آپ کو ڈیٹیل دے سکتے ہیں۔ اختصار سے میں اتنا کہوں گا کہ 2 سالوں کے اندر اتنے پروگرامز ہوئے ہیں کہ پچھلی میٹنگوں میں دوستوں نے یہ ہمیں باور کروایا کہ الحمدللہ سال ہر سال سے اتنے پروگرام نہ ہو سکے جو ان 2 سالوں کے اندر جماعت کے پلیٹ فارم سے باقاعدہ پروگرام کیے گئے۔ اس کے اندر تہوار بھی تھے اور تہوار کو منانے کے ساتھ ساتھ تربیتی پروگرام کافی کیے گئے۔ اس سے ہٹ کر دروس قرآن کا خصوصاً اہتمام کیا گیا، کیونکہ آج ہماری قوم قرآن سے دور ہو رہی ہے، تو ہماری قوم کو قرآن کے قریب لانے کے لیے، نوجوان نسل تک قرآن کی روشنی پہنچانے کے لیے ہمارے جڑاں والا کے علماء نے اور باہر سے آنے والے مہمانوں نے بھرپور خدمات پیش کی۔ رمضان المبارک ہو، ربیع الاول شریف ہو، محرم ہو یا دیگر ایسے مواقع آئے کہ وہاں پر بہترین انداز میں دروس قرآن کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا اور لوگوں نے بھرپور اس سے فائدہ اٹھایا۔ اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ایشو پیدا ہوا، وہ بین المسالک ہو یا ہمارے آپس میں دوستوں میں کوئی مسئلہ ہو یا اہل علاقہ کے درمیان کوئی کشیدگی ہو، تو الحمدللہ آپ دوستوں کے تعاون سے، ان قائدین کی مدد سے، اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم سے وہ تمام مسائل کو احسن انداز میں حل کیا گیا۔ اس کے اندر میں اپنی انتظامیہ جڑاں والا، اس میں پولیس ہو یا دیگر ادارہ جات جو سرکاری ادارے ہمارے ساتھ معاون رہے،
میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا. انہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ پازیٹیو جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں ہم امن کے اس حل کی طرف اور نتیجے کی طرف پہنچے، اور ہر نزاع کا، ہر جھگڑے کا، ہر ایشو کا جو رزلٹ تھا وہ بہترین انداز میں صلح کی صورت میں ہمارے سامنے آیا. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک وہ اچھی خبر ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو بھی اس کا حصہ بنے، وہ انتظامیہ سے لے کر عوام تک، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ان 2 سالوں کے اندر یہ جو سوشل حوالہ سے وہ سیلاب ہو یا دیگر ایسے کوئی جو مواقع آئے، کوئی حادثات پیش آئے، تو الحمدللہ جہاں اور لوگ خدمت خلق میں آگے بڑھے، تو جماعت اہل سنت نے باقاعدہ لکھوک وہ روپے بھی اور اسی طرح یہ سامان جو تھا وہ بہترین انداز میں پیک کر کے تو وہ لوگوں تک پہنچانے میں، متاثرین تک پہنچانے میں ہماری ٹیم نے بھرپور کردار ادا کیا. خیر بہت ساری معاملات ہیں، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ وہ میرے سامنے لمبے صفحات ہیں، میں وہ نہیں پڑھ کے سنانا چاہوں گا. تو اللہ تعالیٰ ہماری اس ٹیم کو اس پر جزائے خیر عطا فرمائے. آخر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم نے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے باقاعدہ یہ چند دن پہلے ہم نے اپنا مجلس عاملہ کے میٹنگ کے اندر، اجلاس کے اندر باقاعدہ الیکشن کمیٹی کا باقاعدہ اعلان کیا اور اس سے باقاعدہ منظوری لی. تو بھرپور طریقے سے ہماری مجلس عاملہ نے اس کمیٹی کو پاس کیا اور ان کے جو تعاون سے، ان کی منظوری سے وہ الیکشن کمیٹی وجود میں آئی، جن کے نام کچھ اس طرح سے ہیں. الیکشن کمیٹی میں سرفہرست چودھری محمد اسلم صاحب ہیں، اور دوسرے نمبر پر حاجی شیخ محمد ریاض صاحب ہیں، چودھری محمد اکبر صاحب ہیں، اور میاں محمد اشرف بریلوی صاحب ہیں، اور محمد ندیم قادری صاحب ہیں. یہ 5 افراد پر مشتمل یہ کمیٹی بنا دی گئی جو آئندہ کے معاملات دیکھے گی، اور الحمدللہ ہم ان سے امید کرتے ہیں اور ہمیں مکمل یقین ہے، کیونکہ سارے یہ لوگ سمجھتے ہیں، دانا ہیں، تجربہ کار ہیں، مخلص ہیں. یہ جماعت اہل سنت کا آئندہ جو سیٹ اپ ہے اس کو تشکیل دینے کے لیے آئین کے مطابق اور جو ہمارا باقاعدہ منشور ہے، دستور ہے، اس کے مطابق آئندہ جماعت کے وجود کے لیے، اس کی تشکیل کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. یہ آج کی پریس کانفرنس آپ کے سامنے میرے ساتھ سرپرست اعلیٰ بھی موجود ہیں، ناظم اعلیٰ بھی موجود ہیں، اور دیگر قائدین جماعت اہل سنت اس آج کی پریس کانفرنس کے اندر موجود ہیں. ابھی انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوں گے ہمارے جو الیکشن کمیٹی کے ممبر ہیں محمد ندیم قادری صاحب. وہ اپنی کچھ جو ان کی آئندہ کی لائے عمل ہے وہ اس سے آپ کو مطلع کریں گے. اس کے بعد سرپرست اعلیٰ حضرت علامہ مولانا استاد العلماء ابو شمس احمد علی رضوی صاحب وہ دعا کروائیں گے. اس سے پہلے اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو پازیٹیو انداز میں علاقے کو بہتر بنانے کے لیے، یا سابقہ ہماری کسی کارکردگی پہ آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو ہم حاضر ہیں، آپ سوال کر سکتے ہیں. بڑا اہم پوائنٹ سامنے رکھا ہے، مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ہم سب اس شہر کا حصہ ہیں. ہمارا کام صرف یہ دینی یا ایک مذہبی کام ہی نہیں ہے، ہم بھی آپ کی طرح شہری بھی ہیں، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہر وہ مسئلہ جو ہمارے اہل علاقہ کو جس کا سامنا ہو اس کے حل کے لیے ہم کردار ادا کریں. اگر کوئی امن کمیٹی کے ساتھ ہی بلکہ کچھ میڈیا کے دوست نعیم وفا صاحب تشریف فرمایا اور کچھ لوگ میٹنگوں میں آتے رہے، سرکاری میٹنگوں میں، میرے خیال ہے میں نے کبھی بھی ایسا اگنور نہیں کیا کہ ان مسائل کو وہاں پر وہ ڈی سی صاحب کی یہاں تشریف آوری ہو یا اے سی صاحب کی میٹنگ ہو، کوئی بھی باہر سے بھی کوئی افیسر آیا ہے تو الحمدللہ ہم نے یہ آواز اٹھائی ہے کہ سیوریج کا مسئلہ ہو، صفائی کا مسئلہ ہو، دیگر مسائل کو ہر میٹنگ میں اٹھایا گیا. آگے بدقسمتی سے ابھی تک وہ عملی طور پر مکمل تو نہیں ہوئے، لیکن اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا رہا کہ عارضی طور پر کچھ نہ کچھ اس کا حل نکلتا رہا. تو آج بھی میں یہ آپ صافی برادری کے حوالہ سے، اپنے افسران بالا سے جو یہ ہمارے ان معاملات سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے میں جڑا والا کی طرف سے گزارش کروں گا
کہ ہمارے یہ درینہ مسائل، خصوصاً سیوریج کے مسائل، اسی طرح سڑکوں کے مسائل اور صفائی کے مسائل، یہ خاص کر کے ان پہ توجہ دینی چاہیے اور پوری طرح سے اس کو دیکھا جائے۔ اے سی صاحبان نے ہمیشہ تعاون کیا ہے، وہ ہم نے جو بھی جدھر پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اس پہ توجہ دی ہے، لیکن کچھ وسائل کی کمی لگ رہی ہے۔ آپ دوستوں کے بھی علم میں ہوگا، اتنی بڑی آبادی ہے، اتنا بڑا شہر ہے کہ کئی ضلعوں سے یہ تحصیل بڑی ہے، آپ کے علم میں ہے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں اتنے وسائل نہیں ملے ہوئے۔ تو میں یہ بھی آپ کے توسل سے اپنے فیصل آباد اور پنجاب سطح تک میں یہ آواز پہنچانا چاہوں گا کہ جڑاں والا سے یہ ستیلا وہ رشتے والا سلوک نہ کیا جائے۔ یہ بھی پاکستان کا شہر ہے، یہ بھی پنجاب کا ایک شہر ہے، اس کو بھی اس کے پورے حقوق دیے جائیں۔ بہت شکریہ۔ سر ایک سوال میں نے کرنا تھا، آس پاس کے جو چھوٹے گاؤں ہیں جی وہاں پر کچھ مسیح برادری کی طرف سے پروگرام کیے جا رہے ہیں، وہ پروگرام ہوتا ہے ان کا اتوار پروگرام، مگر بہت سارے جو مسلمان لوگ ہیں وہاں پہ جاتے ہیں دعا کروانے کے لیے۔ ایسا کوئی پروگرام شروع کرے تو ان کو اویئرنیس مل جائے اگر وہ لوگ وہاں پہ دعا کروانے کے لیے نہ جائے، دم کروانے کے لیے نہ جائے۔ خیر، یہ آج کے اس ایجنڈے میں چونکہ یہ ایک مسائل اور تبلیغ کے حوالے سے بات ہے، لیکن میں مختصر اتنا یہاں عرض کروں گا کہ ہر بندے کو اپنے اپنے دین، اپنے اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور ایسی جگہوں پر جانے سے، ایسے لوگوں کے پاس جانے سے گریز کرنا چاہیے، اور جس کا جو عقیدہ ہے اس کو مبارک ہو، ہمیں کسی پر اعتراض نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں سے ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو اپنے عقیدے میں کوئی شک ہے؟ الحمدللہ ہم یہ صرف عقیدت سے نہیں ہے، ہم حقائق کی دنیا میں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا کوئی متبادل اور مذہب موجود ہے، ہر حوالہ سے الحمدللہ اسلام مکمل دین ہے۔ یہ 2 سالہ جماعت کی ذمہ داری جن احباب کے سونپے گی، اس سب احباب نے احسن طریقے کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا، اور اس بات کی تعریف پوری تحصیل جڑوالا کے جو لوگ بھی متعلق ہے جماعت کے ساتھ وہ تعریف کر رہے ہیں۔ آئندہ بھی میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی اس جماعت سے منسلک لوگ ہیں وہ خلوص دل کے ساتھ کام کریں گے اور کسی قسم کا کوئی نزاع پیدا نہیں ہوگا، محبت و پیار اور رواداری کے ساتھ ہی وہ چلیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے آئین میں صرف جماعت کے متعلقات کام نہیں ہے، ان میں دینی امور بھی ہیں، ان میں رفاعی امور بھی ہیں، خدمت انسانیت بھی ہے، اور ہر طریقے کے ساتھ انسانیت کی غمخواری کا پروگرام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جماعت کے ساتھ منسلک ہونے کی اور آسان طریقے سے اپنے فرائض انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو اس کو آسان طریقے سے سلجھا لیا جائے گا۔ امید ہے الحمدللہ کہ یہ جماعت متفق ہو کر ہر طریقے کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارا سیشن جو 2021 سے شروع ہوا تھا وہ 25 جون کو ختم ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اعلان کر دیا ہے، تو جو نئی الیکشن کمیٹی ہے ان کے اعلان کے مطابق آئندہ جو الیکشن ہے وہ انشاءاللہ وہ 14 جولائی 2023 کو منعقد ہوگا، اور اس میں وہی لسٹ ہوگی جو پہلے موجود تھی، وہ 444 افراد ممبران پر مشتمل ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ اگر آئندہ جو جماعت آتی ہے، قائدین آتے ہیں، جو کمیٹی بنے گی وہ چاہے تو آئندہ ممبر سازی کر سکتی ہے۔ بہرحال یہ الیکشن سابقہ اس لسٹ کے مطابق انشاءاللہ یہ 14 جولائی 2023 کو انعقاد پذیر ہوگا۔ صحافی برادری کا، تمام معززین کا، قائدین کا، جتنے شرکاء ہیں، اور خصوصاً بالخصوص ہمارے جو ورکرز ہیں، ہماری جو ایک 10 رکنی کمیٹی ہے، ٹیم ہے، جو دن رات ایک کر کے جماعت کی خدمت کے لیے اور شہر کی خدمت کے لیے اور خدمت خلق کے لیے کوئی اشارہ کرتے ہیں تو وہ میدان عمل میں ہوتے ہیں۔ میں سب سے زیادہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تمام حاضرین کا بار دیگر بہت شکریہ،
اور صافی برادری سے ہم آئندہ بھی یہی توقع رکھیں گے کہ جب بھی آپ کو تکلیف دی جائے گی، آپ کے علاقے کے لیے، شہر کے یہ دین کے فروغ کے لیے، امن کے فروغ کے لیے، خدمت خلق کے حوالہ سے آپ کو جب بھی کال دی جائے گی، آپ اسی جذبہ سے تشریف لاتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا حبیب اللہ۔ جیسا کہ آپ نے امیر جماعت اہل سنت، سرپرست اعلیٰ جماعت اہل سنت اور الیکشن کمیٹی کی طرف سے اعلانات سماعت فرمائے ہیں، انشاءاللہ انہی اعلانات کی روشنی میں ہم آگے بڑھتے رہیں گے اور جماعت اہل سنت کے پلیٹ فارم سے دینی، مذہبی، قومی، ملی خدمات بھرپور سر انجام دیتے رہیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے سلف صالحین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے پچھلے 2 سالوں میں مذہبی تہوار بھی منائے ہیں، اور ہمارے قومی تہوار، وہ 14 اگست ہو، وہ یوم کشمیر ہو، یا وہ یوم تشکر ہو، یا یوم عشق رسول ہو، جو بھی سامنے آیا ہم نے اس پر کام کیا ہے، اور آئندہ بھی اس کو بھرپور طریقے سے آگے سے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دوستوں کا جتنے بھی دوست تشریف لائے، صافی برادری اور جناب جماعت کے اراکین اور الیکشن کمیٹی کے احباب، جتنے دوست یہاں پہ تشریف لائے اور جتنے اس گفتگو کو سنیں گے، ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جو ہے الیکشن کمیٹی جو ہے اس کا تعین وہ کرے گی، اور جو وہ جگہ بتائیں گے انشاءاللہ ہم اس جگہ پہ پہنچیں گے۔ ہم یہ الیکشن کمیٹی کی ذمہ داری ہے، انشاءاللہ اس کو بھرپور طریقے سے نبھائیں گے۔ ضابطۂ خلاف پر انشاءاللہ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الجنة وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، جو ارحم الراحمین، اس معاملے میں ہمیں آسانی پیدا فرما، اپنے ہر طریقے سے کرم فضل اور اپنے سے نوازا۔ مولا کریم یا ارحم الراحمین، جو آئندہ بھی وادی آئے، الہ العالمین انہیں آسان طریقے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الیکشن کمیٹی پر جو ذمہ داری آئی ہے، الہ العالمین اسے بھی آسانی سے انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلندی عطا فرما، اصل کے اقال سنت جماعت کو کرو، مسلمانوں کی میں قبول فرما، اپنے محبوب کی غلامی میں قبول فرما، دونوں جہانوں کی بہتری عطا فرما۔ ربنا وجعلنا من المسلمین ولقنا بالصالحین ونفوض امورنا الیک انک خیر المتوکلین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔